بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th ماہد آج ہمارا تعلیم و صرف کا سبق نمبر 12 ہے۔ ہم تعلیلات کریں گے، قال یقولو کی تعلیلات ہم کریں گے۔ ہماری صرف کبیر مکمل ہوئی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس آج تعلیلات ہیں۔ تو تعلیل نمبر 1 ہمارے پاس قال سے۔ قال صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ قال کس کا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا، اور یہ گردان ہے فعل ماضی مثبت معلوم کی، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ ینصر سے ہے، اجوف واوی ہے یہ۔ اور قال اصل میں جو ہے وہ قاولہ بروزن فعالہ تھا۔ قال اصل میں قاولہ بروزن فعالہ تھا۔ واو متحرک ما قبل مفتوح تھا۔ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، یعنی واو سے پہلے جو ہے واو خود بھی متحرک ہے، اس کے اوپر بھی فتح ہے، اور اس کا جو ما قبل ہے وہ بھی کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ لہٰذا واو کو ہم قال با کے قاعدے سے کس سے تبدیل کر دیں گے؟ واو کو الف سے بدل دیں گے۔ واو کو ہم کس سے تبدیل کر دیں گے؟ الف سے۔ تو یہ قاولہ سے قال بروزن فعالہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قلنا۔ قلنا یہ صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے، تو فعل ماضی مثبت معلوم ہے، یہ بھی ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ اجوف واوی ہے یہ بھی۔ اور قلنا جو ہے اصل میں قولنا تھا۔ قلنا اصل میں قولنا بروزن فعلنا تھا۔ واو متحرک ما قبل مفتوح تھا۔ قولنا میں اب واو دیکھیں نا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، تو اس واو کو ہم قال با کے قاعدے سے کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیا، تو یہ قولنا سے قالنا ہو گیا۔ الف اور لام دو ساکن جمع ہوئے ہیں۔ پہلا ساکن یعنی الف کیا ہے؟ ہمارے پاس مدہ ہے، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، تو قالنا سے کیا رہ جائے گا؟ قلنا ہو گیا۔ پھر فا کلمے کو ہم قلنا کے قاعدے سے ضمہ دیا۔ ضمہ اس وجہ سے دیں گے تاکہ واو مخصوف پر دلالت کرے، کیونکہ ہم نے قولنا میں واو کو ہم نے حذف کیا تھا نا، واو کو الف سے بدلا تھا، تو تاکہ ہم فا کلمے کو ضمہ اس لیے دیں گے تاکہ واو مخصوف پر کیا کرے؟ دلالت کرے۔ تو یہ قلنا سے کیا بن جائے گا؟ قلنا بروزن فلنا۔ آگے ہمارے پاس ہے قیلا۔ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول ہے، یہ ماضی مثبت مجہول کا صیغہ ہے قیلا، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ ینصر سے۔ اور قیلا اصل میں قویلا بروزن فعیلا تھا۔ قیلا اصل میں قویلا بروزن فعیلا تھا۔ قیلا بی آ کے قاعدے سے واو کا کسرہ، قیلا بی آ کے قاعدے سے واو کا کسرہ اب کس کو نقل کر کے دے دیا؟ ماقبل کو دیا، تو ماقبل کی حرکت کو حذف کرنے کے بعد قبلہ ہو گیا۔ ماقبل کی حرکت نقل حذف کرنے کے بعد یہ کیا بن گیا ہمارے پاس؟ قبلہ۔ اب واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی ہے، اس کو میعادن کے قاعدے سے، میعادن کا قاعدہ یہی ہوتا ہے نا، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی ہے، اس کو میعادن کے قاعدے سے یا سے بدل دیا۔ واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا، تو یہ قبلہ سے کیا ہو گیا؟ قیلا بروزن فعیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے قولا۔ قولا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول ہے، تو قولا اصل میں قویلا بروزن فعیلا تھا۔ قولا اصل میں قویلا بروزن فعیلا تھا، تو قیلا بی آ کے قاعدے سے واو کو ساکن کیا۔ قیلا بی آ کے قاعدے سے واو کو ساکن کیا۔ قیلا بی آ کا قاعدہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ جو واو یا اجوف کے ماضی مجہول میں آئے اور اس کے ماضی معلوم میں تعلیل ہوئی ہو، تو اس میں دو صورتیں جائز تھیں، واو اور یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دے دینا، جیسے قویلا سے قبلہ، پھر میعادن کے قاعدے سے قیلا ہو جائے گا،
اور نمبر 2 ہے اس میں صورت تھی کہ واو اور یا کا کسرہ حذف کرنا، جیسے قولا سے قولا، تو یہ ہمارے پاس قولا ہے، تو اس کا ہم کیا کر دیں گے، واو اور یا کا کسرہ کیا کرنا ہے، دوسری صورت میں حذف کرنا ہے، تو یہاں واو کا ہم کیا کر دیں گے، قولا ہے ہمارے پاس نا، تو ہم اس کا کسرہ کیا کر دیں گے، حذف کر دیں گے قیلا بی آ کے قاعدے سے، تو یہ قولا سے قیلا بروزن فعیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس قلنا کا قاعدہ ہے، قلنا کی تعلیل ہے، قلنا صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی مثبت مجہول ہے، اصل میں یہ قولنا بروزن فعلنا تھا، اصل میں کیا ہے، قولنا بروزن فعلنا تھا، قیلا بی آ کے قاعدے سے واو کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، یہاں آپ واو کا کسرہ نقل کر کے کس کو دے دیں گے، ما قبل کو دے دیں گے، ما قبل کی حرکت حذف کرنے کے بعد کیولنا ہوگا، یعنی 2 ساکن آ گئے اب ہمارے پاس، اب واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی ہے، اس کو میعاد ان کے قاعدے سے یا سے بدل دیں گے، واو کو کس سے بدل دیں گے، یا سے بدل دیں گے، تو یہ قلنا ہو جائے گا۔ اب یا اور لام 2 ساکن جمع ہو گئے ہمارے پاس، پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے ہم نے کیا کر دیا، حذف کر دیا، جب 2 ساکن آ جائے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہاں پر ایک ساکن جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا تو قلنا سے قلنا بروزن فلنا ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قلنا، صیغہ جمع مؤنث غائب ماضی مثبت مجہول کا ہے، قلنا اصل میں قولنا بروزن فعلنا تھا، قولنا یعنی قلنا اصل میں قولنا بروزن فعلنا تھا، قیلا بی آ کے قاعدے سے واو کو ساکن کیا، واو کو کیا کر دیا، ساکن کر دیا، جب واو کو ہم نے ساکن کیا تو ہمارے پاس قولنا ہو گیا، یعنی 2 ساکن آ گئے، واو اور لام 2 ساکن جمع ہوئے ہیں، پہلا ساکن مدہ ہے، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے کیا کیا، حذف کیا، تو قلنا بروزن فلنا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یقولو، یقولو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معلوم ہے، یقولو اصل میں یقولو بروزن یفعلو تھا، یقولو اصل میں یقولو بروزن یفعلو تھا، واو متحرک غیر مفتوح ما قبل حرف صحیح ساکن تھا، واو متحرک غیر مفتوح ہے نا، اس پر فتح نہیں ہے، فتح کے بغیر والی ہے، یعنی اس پر مضموم ہے، تو یقولو یبیعو کے قاعدے سے واو کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی ہے، ما قبل کو دے دی ہے، یعنی قاف کو دے دی، تو یہ یقولو سے یقولو بروزن یفعلو ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یقولنا، یقولنا صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے، گردان فعل مضارع مثبت معلوم کی ہے، اور ابواب ثلاثی مجرد میں سے ہے ناصرہ ینصرو، تو یقولنا اصل میں یقولنا بروزن یفعلنا تھا، یقولنا اصل میں یقولنا بروزن یفعلنا تھا، واو متحرک غیر مفتوح آئی ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، یقولو یبیعو کے قاعدے سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، تو یقولنا ہو گیا، اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام یعنی ہمارے پاس کیا آ گیا، ساکن آ گیا، پہلا ساکن یعنی واو مدہ ہے، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے کیا کیا، حذف کر دیا، تو یہ یقولنا سے یقولنا بروزن یفلنا ہو گیا۔ یہی تعلیل تقولنا صیغہ جمع مؤنث حاضر میں بھی ہوگی۔ اس کے بعد ہے یقالو،
یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، فعل مضارع مثبت مجہول کی گردان ہے، ثلاثی مجرد، باب ناصرہ، اجوف فاوی۔ تو یقالو اصل میں یقوالو بروزن یفعلو تھا، یقالو اصل میں یقوالو بروزن یفعلو تھا، واو مفتوح ما قبل حرف صحیح ساکن تھا، یقالو یباؤ کے قاعدے سے واو کی حرکت نقل کر کے، یہ قاعدے تو یقالو یباؤ اور یہ آپ نے سارے قاعدے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو پیچھے سے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ یقالو یباؤ کے قاعدے سے ہم نے کیا کیا، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی۔ واو کی حرکت ہم کس کو دے رہے ہیں، یعنی کاف کو دے رہے ہیں، اور واو کو ہم کس سے بدل رہے ہیں، یقالو یباؤ کے قاعدے سے الف سے بدل دیا ہے واو کو۔ تو جب ہم نے الف سے بدل دیا تو یہ یقوالو سے یقالو بن گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یقلنا صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے، فعل مضارع مثبت مجہول، ثلاثی مجرد، اور یقلنا اصل میں یقولنا بروزن یفعلنا تھا، واو مفتوح ما قبل حرف صحیح ساکن تھا، یقالو یباؤ کے قاعدے سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی ہے، ما قبل کو دی، اور واو کو ما قبل یعنی کاف کو ہم نے دے دی، اور واو کو ہم نے کس سے بدل دیا، الف سے بدل دیا۔ جب الف سے بدل دیا تو یہ یقلنا ہو گیا۔ اب اجتماع ساکنین ہوئے ہمارے پاس، یعنی الف اور لام ہمارے پاس کیا آ گیا، ساکن آ گیا، اور پہلا الف جو ہے وہ مدہ ہے ہمارے پاس ساکن، تو اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے کیا کر دیں گے، حذف کر دیں گے۔ تو یہ یقلنا سے یقلنا بروزن یفعلنا ہو جائے گا۔ یہی تعلیل جو ہے تقلنا صیغہ جمع مؤنث حاضر مضارع مجہول میں بھی ہوگی۔ ان تعلیلات کو اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے اور سمجھ کے آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔